خودی کا نہار لا الہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ آج ہم آپ کے سامنے دفاع امام حسین کی ایک کتاب پیش کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک یزیدی ملا اہل حدیث کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ غلام مصطفیٰ ظہیر اس کا نام ہے، اور یہ ہمارے ہاتھ میں اس وقت اس کے فتاویٰ کی 213 نمبر والا ایڈیشن اس وقت آیا ہے۔ اس کا شارٹ وہ نکال رہے ہیں مختلف سوالوں کے، اور فتاویٰ امن پوری کے نام سے، جن کا نام ہے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب۔ ان سے سوال پوچھا گیا اس کے اندر، ان کے فتاویٰ کے اندر، کہ شہادت حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر انہوں نے جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ باور کراتے ہیں کہ سیدنا حسین کو یزید بن معاویہ نے قتل کیا۔ یہ بے ثبوت اور بے حقیقت بات ہے۔ دراصل قاتلین حسین نے سازش کی کہ سیدنا حسین کا خون یزید کے ہاتھوں میں تلاش کیا جائے۔ ان سے ان کو بڑا یہ فائدہ ہوا کہ وہ اہل بیت کی دشمنی سے بری ہو گئے۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے امت مسلمہ میں پھوٹ ڈال دی اور صحابہ کے بارے میں تاثر دیا کہ قتل حسین میں ان کا ہاتھ ہے۔ اچھا جی، آگے سنتے جائیے۔ خصوصاً وہ صحابہ کرام جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، یزید کو قاتل حسین قرار دے کر مسلمانوں کی حمایت اور مدارت حاصل کر لی، اس کی بنیاد جھوٹ پر تھی۔ سیدنا حسین نے ہرگز خروج نہیں کیا، بلکہ آپ کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے۔ یہ روافظ کی گھڑی ہوئی روایات کا اثر ہے۔ ہمارے حضرات بھی سیدنا حسین کی شہادت کو خروج کے پس منظر میں دیکھنے لگتے ہیں، حالانکہ کوئی صحیح یا حسن سند اس پر دلالت نہیں کرتی کہ آپ کا کربلا میں کسی سے کوئی مارکا ہوا ہو۔ یہ ذرا غور سے سنیے گا دوبارہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں ظہیر امن پوری صاحب۔ اچھا جی، حالانکہ کوئی صحیح یا حسن سند اس پر دلالت نہیں کرتی کہ آپ علیہ السلام کا کربلا میں کسی سے کوئی مارکا ہوا ہو، جنگ ہوئی ہو، تیر چلے ہو، پانی بند ہوا ہو، خواتین کی بے حرمتی ہوئی ہو، بچوں کو نوکے نیزہ پر چڑھایا گیا ہو، یا آپ نے کوئی فوجیں تیار کی ہوں۔ اسلام کی فقہ تاریخ میں ایسی باتوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا، حتیٰ کہ دور صحابہ میں بھی اس بات کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ سب جھوٹ ہے جو روافظ نے اسلامی تاریخ میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ سیدنا حسین کو بے خبری میں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ آپ نے سن لیا، یہ یزیدی اہل حدیثوں نے کیا بکواس کی ہے یزید پلید کی وکالت کے لیے۔ تو اب ہم آپ کے سامنے حسینی اہل حدیث کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حسینی اہل حدیث ہے جناب علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کی تقدیم کے ساتھ کتاب ہے۔ یہ کتاب جس کا نام ہے دفاع امام حسین علیہ السلام۔ اب اس ظالم نے تو فتاویٰ امن پوری کے اندر یہ بات کہی کہ جناب امام حسین کو بے خبری میں شہید کر دیا گیا، اور وہ بے خبری میں شہید ہوئے، ان کے کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی مارکا نہیں ہوا، کوئی کربلا نہیں ہوئی، بچوں عورتوں کوئی ظلم نہیں ہوا، سب گھڑی ہوئی باتیں روافظ کی۔ تو یہ کتاب جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ دراصل دفاع امام حسین میں لکھی گئی، اور اسی طرح کے جو جہلا ہے نا، غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری جیسے، ان کے رد میں یہ کتاب لکھی گئی، اور بڑی زبردست اور بہت ضخیم کتاب ہے۔ بلکہ یہ سمجھ لیں حضرت امام حسین کی سٹرگل کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کتاب کا ہم تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں آپ کو، اور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک طرف یزیدی اہل حدیث کیا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف حسینی اہل حدیث کیا کر رہے ہیں، جن کے خلاف یہ فتوے بھی دیتے ہیں اکثر یزیدی اہل حدیث کے۔ یہ اہل حدیث ہی نہیں ہیں یہ لوگ۔ اچھا جی، تو یہ جو کتاب ہے، اس کی اگر ہم آپ کو فہرست کا ہی تعارف کروائیں تو اس میں سیدنا امام حسین کی ولادت کے بارے میں ذکر ملے گا، پھر نبی علیہ السلام کی احادیث، صحابہ کے اقوال، پھر آپ کو امام کہنا کیسا ہے، سید الشہداء کہنا کیسا ہے، پھر اس کے بعد سانحہ کربلا کا جو ہے وہ بیان اس کے اندر آپ کو مل جائے گا، پھر قافلہ حسینی پر پانی کی بندش کے بارے میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ یہ ظالم کہہ رہا تھا ظہیر امن پوری کہ ان پہ تو کوئی پانی بھی نہیں، بندش کا کوئی مسئلہ ہوا۔ پھر کربلا کیسے پہنچے، پھر آپ کے سر کا تن سے جدا کرنا کیسا ہے، کیا خاتونان جنت اہل بیت کو قیدی بنایا گیا، یہ بھی اس کے اندر اس کا بھی ثبوت دیا گیا ہے کہ واقعی دیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے سیدنا سلمان بن سرد جو صحابی رسول تھے، ان کے بارے میں انہوں نے جو خط لکھ کے حضرت حسین کو بلایا صحابی رسول نے، اس کے بارے میں بیان ہے اس کے اندر۔
پھر آپ کے خروج امام حسین سے متعلق شبہات اور اعتراضات کا ازالہ ہے اس کتاب کے اندر. پھر اس کے علاوہ یہ بھی زبردست اس کے اندر ایک بات ہے کہ کیا بیعت یزید کا انکار صرف حضرت حسین نے ہی کیا تھا، اس بات کا بھی ازالہ ہے اس کے اندر. پھر اسی طریقے سے سانہ کربلا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، یہ بھی اس کے اوپر بھی بہت اچھا مضمون ہے. پھر سلفی کون، یزیدی کون. پھر اسی طریقے سے شہادت امام حسین کا تذکرہ ہے اس کے اندر، کربلا کے مناظر کھینچے گئے ہیں. پھر اسی طریقے سے حضرت حسین کے بارے میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، عظمت امام حسین اور کے اوپر محدثین اعظام کی رائے ہے. پھر مختلف ائمہ محدثین کا موقف ہے اس کے اوپر، اور یزید پلید کے سیاہ کارناموں کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر ڈالی گئی ہے اس کے اندر. ابن زیاد کے اوپر بھی اس کے اوپر ہے کچھ چیزیں. سانحہ کربلا کا ذمہ دار کون. چلے بلکہ ایسا کرتے ہیں، سانحہ کربلا کا ذمہ دار کون، اسی کو ہی ابھی کھول لیتے ہیں. 191 پیج ہے اس کے اوپر. ابھی ہم اس کو آپ کو کھول کے دکھاتے ہیں کہ ایک طرف یزید کا وکیل تھا اور دوسری طرف یہ جو دفاع امام حسین کتاب ہے وہ کیا بیان کرتی ہے. یہ لکھتے ہیں سانحہ کربلا کا ذمہ دار کون. یہ تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے کہ سانحہ کربلا یزید کے دور سیاہ میں ہی رونما ہوا، اور یہ بھی بات ناقابل تردید حقیقت ہے کہ سیدنا حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے ہی انکار کیا تھا. یزید کی بھرپور کوشش تھی کہ سیدنا حسین سے بیعت لی جائے. حامیان یزید یا مخالفین یزید سب تسلیم کرتے ہیں کہ سیدنا حسین کو حجاز میں ایک امتیازی مقام حاصل تھا. ان مسلمہ حقائق کے علاوہ کچھ قرائن بھی ہیں جنہیں مذکورہ بالا حقائق سے ملا دیا جائے تو قاتل کا تعین کرنا مشکل نہیں. قاتل نے اگرچہ اپنے شفاف چہرے سے گریہ زاری تعصب کے دبیز اور متاثر کن پردے ڈالے ہیں، مذکورہ حقائق اور قرائن اس کے مکروہ شفاف چہرے کو بے نقاب کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ان حقائق و قرائن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی ذہن ہو کر غور و فکر سے کام لیا جائے تو قاتل یزید ہی قرار پائے گا. یزید ناسبی اہل بیت کا دشمن تھا. اکابرین اسلام نے اس کی وضاحت واضح طور پر لکھ دیا ہے. فن رجال کے مشہور امام علامہ ذہبی دو ٹوک الفاظ میں سیر اعلام النبلاء میں بتا چکے ہیں یزید اہل بیت کا دشمن تھا، سنگ دل اور بد اخلاق تھا. سیر کے یہاں پہ ہے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 38 کا ریفرنس دیا گیا ہے. اور بھی آگے اس کے بارے میں کافی چیزیں ہیں، وہ بھی ہم اگر یہاں بیان کریں گے کافی لمبا ہے آگے بھی. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں. آپ کو مزید اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص، ظالم شخص جو غلام مصطفیٰ ظہیر جو یزید کا دفاع کرتا ہے، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو حضرت حسین کے دفاع کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے تحریک توابین کے سرکردہ مراقب اس کے اندر تعارف ہے. ٹھیک ہے، جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے بعد میں صحابہ نے اور تابعین نے کس طریقے سے اس حضرت حسین کے قتل کا بدلہ لیا. پھر اس کے علاوہ اور اس کتاب کے اندر سے بھی ہم آپ کو کچھ اور چیزیں بھی بتاتے ہیں. یعنی آپ یہ سوچیں ہم رینڈملی بھی جب اس کو کتاب کو کھولتے ہیں نا، الحمدللہ ہم نے اس کتاب کا کافی مطالعہ کیا ہوا ہے، لیکن آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ رینڈملی کھولتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جس سے ہم پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کیا چیز تھا، یزید پلید اور حضرت حسین کیا امام تھے. اچھا جی، یہ ادھر ایک اور چیز ہے. علامہ الحراسی یزید کے تقوی اور پرہیزگاری کی خلی یوں کھولتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 1313 اس کے اوپر. اچھا جی، یہاں پہ لکھتے ہیں کہ وہ تو نرد کھیلنے والا، چیتوں کے ساتھ شکار کرنے والا پکا اور دائمی شرابی تھا. شراب کے بارے میں اس کے اشعار مشہور ہیں. ان اشعار میں سے ایک شعر یہ بھی انہوں نے لکھا ہے، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جام شراب نے یکجا کر دیا. یہ یزید کے شعر بھی یہاں جو شرابی کے شعر بھی لکھے ہوئے ہیں. بہرحال آپ اس کتاب کو لیجئے ضرور. اور آگے چلتے ہیں. پھر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی نظر میں اور کردار یزید فاسق اور دائمی شرابی تھا. ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی. اچھا جی، یہ شاہ ولی اللہ کا اہل حدیث بہت مانتے ہیں شاہ ولی اللہ کو، تو سن لو شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں. شاہ ولی اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں یزید کے بارے میں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ سابقہ فضیلت والے زمانوں میں بعض منافق تھے، بعض فاسق تھے. حجاج بن یوسف اور یزید بن معاویہ انہی میں سے ہے. اچھا جی، آگے اور بھی علماء کے یہاں پہ ریفرنسز دیے ہوئے ہیں. شیخ الاسلام ثناء اللہ مرتضی کا بھی دیا ہوا ہے اس کے اندر ریفرنس کہ یزید کے بارے میں کیا کہتے تھے. اچھا جی، علماء دیوبند کا بھی اس میں دیے ہوئے
ریفرنسز قاری محمد طیب کے بھی دیے ہوئے ریفرنس کہ یزید کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو یہ کتاب جو ہے دفاع امام حسین میں لکھی گئی ہے. اچھا اس کے اندر ایک اور بہت زبردست پورشن جو ہے وہ بنایا گیا ہے جو ہمیں پرسنلی بہت پسند ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے ایک یزیدیوں کے جو سوالات ہوتے ہیں نا، یا یزیدیوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ انہوں نے اس کا پہلے ایز شبہ کی ہیڈنگ باندھی ہے، یعنی اس طرح سے لکھا اوپر کہ شبہ کیا ہے، پھر نیچے لکھا ہے اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا میں مثال ہے، میں ایک شبہ پڑھتا ہوں، اس میں بہت سارے ایسے شبہات جو یزیدیوں نے قائم کیے نا، تو وہ انہوں نے ان کی طرف سے پہلے سوال لکھا ہے یزیدیوں کی طرف سے، پھر جواب بھی دیا ہے. اب مثال کے طور پہ ایک شبہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے، بڑا زبردست ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ اس غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے بھی کا بھی یہی شبہ تھا. سوائے حضرت حسین، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر کے تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی. جس شخص کو 3-4 آدمیوں کے علاوہ تمام عالم اسلام نے حاکم تسلیم کر لیا اور اس کے خلاف خروج کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے. یہ شبہ ہے یزیدیوں کا. اچھا دفاع امام حسین میں اب اس کا جواب کیا لکھتے ہیں مصطفیٰ المصفی صاحب جو اس کتاب کے مصنف ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر، اچھا جی جواب سن لیجیے ازالہ کیسے ہو کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت امام حسین، عبد الرحمن بن ابی بکر کی آواز کو محض 3-4 افراد کی آواز قرار دینا حقائق سے انحراف ہے اور کچھ نہیں. قارئین کرام، اسلام کی تاریخ میں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کو سلطنت یزید زیر نہ کر سکی. اگر عبداللہ بن زبیر کی آواز صرف فرد واحد تھی تو بتایا جائے یزید عبداللہ بن زبیر کو مغلوب کیوں نہ کر سکا. کیا وہ جنات کے لشکر تھے جو عبداللہ بن زبیر کی حمایت میں لشکر یزید کے سامنے سینہ سپر رہے؟ سیدنا امام حسین تو آپ کی آواز بھی فرد واحد کی آواز نہ تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل ایمان کے نمائندے تھے، خواص اور عوام کی امیدوں کا مرکز تھے. اہل عراق یزید کے مخالف ہونا تاریخ کی مسلمہ حقیقت ہے جس کا انکار ناممکنات میں سے ہے. ناسبی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کو اہل کوفہ نے بکثرت خطوط ارسال کیے تھے. اگر اہل عراق خصوصاً کوفہ کے لوگ بھی یزید کے ساتھ تھے تو سیدنا امام حسین کو خط کون لکھتا رہا؟ یا پھر یزید نے حضرت حسین اور آپ کے اہل خانہ کو قتل کروانے کے لیے سارا ڈرامہ نچایا؟ ثابت ہوا صرف 3-4 آدمی یزید کے مخالف نہ تھے بلکہ عالم اسلام کی اچھی خاصی تعداد یزید کے خلاف تھی اور عوام بھی. اور یہ چیز واقعی انہوں نے بڑا زبردست اس شبے کا ازالہ کیا ہے جو یہ غلام مصطفیٰ ظہیر نے اپنے فتاویٰ کے اندر اعتراض اٹھایا تھا کہ 3-4 لوگوں کے علاوہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اچھا 3-4 لوگ تھے، واقعہ رہا 3-4 لوگ تھے. پھر مکے کے اندر جو عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جنہوں نے پورے مکے کے اوپر کئی سال اپنی حکومت قائم رکھی، 3-4 لوگ تھے. 3-4 لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے. کوفے کے عمراء نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے. 3-4 لوگ تھے. مسلم بن اوزجہ، حبیب ابن مظاہر، امام حسین کے سارے اصحاب، 3-4 لوگ تھے. یعنی یہ ہے اوقات یہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی جو اس جھوٹی باتیں پھیلا رہا ہے عوام کے اندر. اچھا جی پھر اس نے ادھر سے اس کتاب کے اندر ایک اور بہت زبردست چیز ہے وہ اور آپ کو بتاتے ہیں. یہ بھی ہم نے ایک اور صفحہ کھولا ہے رینڈملی 250 نمبر صفحہ اس کا کہ اس کتاب والے نے یعنی جناب مصطفیٰ مصفی صاحب نے اور بھی جو ناسبی ہیں نا ان کا بھی اس کتاب کے اندر رد کیا ہے. جیسا کہ ایک بہت بڑے ناسبی جو کہ وفات پا چکے ہیں جناب صلاح الدین یوسف صاحب دارالاسلام والے، ان کا بھی بہت رد کیا ان کی کتاب جو رسومات محرم والی تھی. دوسری طرف کفایت اللہ سنابلی کا بھی رد کیا جو یزید کے دفاع میں لکھی گئی. تو یہ کیا کہتے ہیں جناب صفحہ نمبر 250 کے اوپر انہوں نے رسومات محرم کے اندر ایک لکھی حضرت حسین کے اوپر انہوں نے بڑا زبردست اعتراض گھٹیا اعتراض اٹھایا کہ ان کا مزاج ہی ثانیہ کربلا کا سب سے بڑا سبب بنا. یہ اعتراض تھا جناب ان کا بابا جی فوت ہو چکے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا. اس کا بھی اس کے اندر انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام نے جس بچے کی تربیت کی اس کو آپ سخت مزاج کہہ رہے ہو اور ان کے اخلاق کے بارے میں گھٹیا باتیں کر رہے ہو. تو اس کا بھی کافی لمبا یہاں پہ جواب ہے 2 صفحوں سے اوپر کا. تو اس لیے اب ہم آگے چلتے ہیں بلکہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے یہ چلیں خیر لمبی ہو جائے گی بات. تو یہ بہت زبردست کتاب ہے الحمدللہ دفاع امام حسین کے اندر. تو اس لیے جو یزیدی اہل حدیث ہے نا وہ خاص طور پہ اس کتاب کو لیں اور حسینی اہل حدیث تو وہ بھی لیں
کیونکہ ان کو پتہ چلے کہ یزیدی اہل حدیث کیسے گھٹیا اعتراض اٹھاتے ہیں حضرت حسین کی ذات کے اوپر اور یزید کی مدح کے اندر، تو اصل اس کی حقیقت یزید کی کیا ہے۔ پھر اس طریقے سے سید الشہداء کہنا کیسا ہے حضرت حسین کو، یہ بھی اس کا بھی اس کے اندر بڑا زبردست جواب لکھا گیا حدیث کی روشنی میں، اور وہ حدیث بھی لکھی ہے، پوری حدیث لکھی ہے، جو لوگ ناسبی لوگ اکثر آپ کو حدیث سناتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کتاب دفاع امام حسین، جس سے آج ہم نے ایک یزیدی کے رد میں ہی پیش کیا اور حضرت حسین کے دفاع میں پیش کیا، تاکہ اس کا تعارف ہو جائے، تھوڑا سا ریویو ہو جائے کتاب کا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ کریم یہ حسینی اہل حدیث جو مصطفیٰ المصطفی صاحب ہیں، جنہوں نے اتنی زبردست کتاب لکھی، اللہ ان سے اور دین کا کام لے۔ تقریباً 377 پیجز کی یہ کتاب ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ان کی اس کاوش کو قبول کرے، اور جو یزیدی اہل حدیث ہے جیسے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری جیسے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ ان چیزوں کا میں ہاتھ نہ ڈالیں جن کی ان کو سمجھ نہیں ہے یا جس کا ان کو علم نہیں ہے۔ ایک اور چیز اب جاتے جاتے بتاتے جائیں کہ تاریخ ابن کثیر، آپ جب تاریخ ابن کثیر بھی کھولیں گے نا، تو اس کے اندر بھی یزید پلید کے بہت گھٹیا کارنامے، اور اسی طریقے سے کربلا کے اندر اس کا کردار، حضرت امام حسین کا جب سر آتا ہے تو اس کے اوپر کیا اس نے بکواس کی، سب لکھا ہوا ہے۔ لیکن ان یزیدی اہل حدیثوں کو یہ چیزیں نہ سمجھ آئیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے، اور جو حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں، سید الشہداء سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کریم سید الشباب الجنہ کے ساتھ ہی ان کا حشر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله